بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات اللہم صل علی محمد۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں ایام شہادت مظلومان سید کونین سلام اللہ علیہ کے عنوان سے ان 5 روزہ مجالس کو برپا کیا گیا، اور ان مجالس میں آپ کی خدمت میں اپنی عرائض کو پیش کرنے کے لیے سورہ مبارکہ کوثر کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، ایک ایسی ذات کا کلام ہے جو حکیم مطلق ہے، علیم مطلق ہے، اور اس نے ہماری قیامت تک کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو ہدایت کے سرچشمے کے عنوان سے قلب پیغمبر پر نازل فرمایا۔ لیکن ظاہری اعتبار سے انشاءاللہ، چونکہ یہ موضوعات الگ ہیں، کہ حقیقت نورانیہ قرآن پر بحث کی جائے اور سمجھا جائے کہ قرآن کی کم از کم ایک اندازہ قرآن کے حوالے سے ہمارے ذہن میں رہے، تو انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو قرآن کی حقیقت نورانیہ کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ یہ جو ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے، یہ قرآن کریم کا لفظی وجود ہے جو کتبی صورت میں کتابت کی شکل میں ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ جو قرآن کی اصل ہے، وہ اصل وہ نور ہے کہ جس کو لے کر جناب جبرائیل قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لہذا قرآن فرماتا ہے نزل بہ روح الامین علی قلبک، پر اے میرے حبیب، روح الامین اس کو لے کر نازل ہوا آپ کے قلب پر۔ اصل قرآن کا جو نزول ہے، انشاءاللہ یہ بحثیں اپنی جگہ ایک مرحلہ ہے، حقیقت وحی کو سمجھا جائے۔ جب حقیقت وحی سمجھ میں آتی ہے تو پھر وہ الگ مرحلہ ہے کہ جناب جبرائیل مثلا کسی انسانی شکل میں آتے کیوں تھے، ان ساری چیزوں کا ایک مرحلہ ہے جو کبھی موقع رہا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن ابھی جو بحث ہماری ہے وہ یہ کہ بالآخر الفاظ، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک انفارمیشن آف نالج کا ذریعہ ہے، ایک میڈیم ہے، لیکن ناقص ہے، ضعیف ہے، محدود ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے محدود الفاظ ہیں، بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک آپ الفاظ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ ان محدود الفاظ کے ذریعے سے اللہ نے لامحدود ہدایت کے چشمے کو جاری کیا ہے۔ اب یہ لامحدود ہدایت بغیر تدبر کے، بغیر تفکر کے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کیا چاہتا ہے؟ قرآن یہ چاہتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر، تدبر کیا جائے۔ اب جو کتاب الہی کی صفات ہیں، وہی صفات ان کی ہیں جو قرآن کا ہم وزن و ہم ثقل ہیں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل البیت۔ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پھر کیا ثقلین، یہ دونوں ہم وزن ہیں۔ ثقلین وزن 2 برابر کے وزن چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان۔ تو جو صفات قرآن کی ہیں وہی صفات اہل بیت اطہار کی۔ تو نہ قرآن عام ذہنوں سے سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ اہل بیت اطہار عام عقول کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اور ان تمام یا اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اب ان تمام کے درمیان میں، ان تمام ذوات مقدسہ کے درمیان میں، بالخصوص ذات گرامی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا ایک ایسی ذات ہے کہ جو، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام معصومین علیہم السلام اللہ کے اسماء اور صفات کی تجلی، البتہ کائنات کی ہر شے
پروردگار کے کسی اسم یا کسی صفت کی تجلی، اور وہ چونکہ خود با کمال ہے لہٰذا اس کی ہر تجلی با کمال ہے۔ اب یہ عقائد کی بحث ہے جو میں یہاں پہ ابھی چیپٹر کھولوں گا نہیں، کہ ہر شے با کمال ہے، ہر شے با کمال ہے، کوئی بھی کائنات کی شے خالی از کمال نہیں ہے، لیکن کچھ مراتب وجودی ہیں۔ اب ان کو مختلف انداز سے بحث کیا جا سکتا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک مرتبہ وجودی کو اس اعتبار سے بھی فلسفے میں بحث کیا گیا، عرفان میں بھی، کہ وہ وجود افضل ہوتا ہے اس سے کہ جو اس سے نکلا ہو۔ ایک وجود تصور کر لیں، اس سے اگر ایک اور وجود نکلا ہے تو جو وجود کسی وجود کو نکالنے والا ہے وہ افضل ہوتا ہے، جو نکلنے والا ہوتا ہے وہ مفضول ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ کی فضیلت کو سمجھنا ہو تو اتنا فلسفہ وجودی بھی سمجھ میں آ جائے تو ماں باپ کی فضیلت خود بخود انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور اگر یہی بات سمجھ میں آ جائے، یہ بات سمجھ میں آ جائے والدین کی فضیلت کیا ہے، بالآخر انہوں نے، ہمارا وجود ان سے نکلا ہے، وہ صادر ہیں ہم مصدور ہیں، انہوں نے صادر کیا ہم مصدور ہوئے۔ اب چونکہ ان سے ہم نکلے ہیں لہذا ان کی فضیلت ہمارے اوپر ہمیشہ قائم رہے گی۔ پس ماں باپ کا یعنی باپ ہونے کا ایک معنی کیا ہے، صدور وجود کرنے والا۔ اگر یہ بات یہاں سمجھ میں آ جائے کہ باپ اسے کہتے ہیں جو صدور وجود کر رہا ہو، تو پیغمبر کی اس حدیث کا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ انا وعلی ابوی ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ یعنی کیا، پوری امت صادر اگر ہوتی ہے تو ان دو ہستیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو امتی کہہ کر بھی ان کی فضیلت کا قائل نہیں ہے، وہ اسی طرح سے ناخلف اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کی افضلیت کے قائل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب ناخلف اولاد سے تو ماں باپ کوئی توقع نہیں رکھتے، ہم کیا توقع رکھیں کسی سے؟ لہٰذا عزیزان من، یہ مراحل ہیں۔ تمام کی تمام کائنات میں جتنا کچھ ہے، میں تھوڑا سا نوجوان بچوں کو سائنٹیفکلی دو چار باتیں سمجھاتا ہوں تاکہ ان کو کچھ چیزیں کلیئر رہیں۔ اب آپ عالم وجود کو اگر تصور کریں گے تو ابھی ہم مادے کی بھی اگر بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ اب نیچے کی طرف اگر آپ جائیں تو پھر ایک سٹیج آتی ہے جس کو مولیکولر کہتے ہیں، لیکن مولیکولر میں بھی ایک ہوتی ہے جو کمپاؤنڈ فارم میں ہوتی ہے اور ایک وہ ہوتی ہے جو ایلیمنٹری فارم میں ہوتی ہے۔ مولیکولر فارم سے آپ آتے ہیں ایٹامک فارم میں۔ ایٹامک فارم میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، جتنا بھی ایٹامک نمبر بڑا ہوگا اس سے چھوٹے ایلیمنٹس بننے کا امکان باقی ہوتا ہے۔ سے لے کر آپ آ جاتے ہیں ہیلیم پر، جس میں ایک الیکٹران، دو الیکٹران اور دو پروٹون پر مشتمل ایٹم ہے۔ ہیلیم سے کیا نکل سکتا ہے؟ دو ہائیڈروجن۔ فیوژن اور فیوژن ری ایکشن جو ایٹامک انرجی میں استعمال ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں۔ ہیلیم سے نکلتے ہیں دو ہائیڈروجن۔ ہائیڈروجن کیا ہے؟ ایک الیکٹران اور ایک پروٹون۔ ہائیڈروجن سے کچھ نکل سکتا ہے؟ ہائیڈروجن سے کچھ نہیں نکل سکتا۔ کیوں؟ آدھے الیکٹران اور آدھے پروٹون والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ خود الیکٹران اگر باہر نکل جائے، ایٹم میں نہ ہو، تو خارج از ایٹم الیکٹران کا کوئی وجود، کوئی شے نہیں۔ خود الیکٹران بھی کسی چیز سے بنا ہو، کوارٹز پارٹیکل سے بنا ہو، ان کا بھی خارج از ایٹم کوئی وجود نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اب تک کی سائنٹیفک عقل یہ کہتی ہے کہ جو سب سے چھوٹا ذرہ ہے وہ کس کا ہے؟ ہائیڈروجن۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ ہائیڈروجن سے مزید وجود نہیں نکل سکتا، یہ سب سے پست ہے اس اعتبار سے، صرف اس اعتبار سے۔ اب جیسے جیسے آپ ایٹامک نمبر بڑھاتے جائیں گے اس اعتبار سے چیزیں بڑھتی، کمپاؤنڈ فارم میں آئیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی۔ لیکن اب غور کیجیے گا، ہر ایٹم، ہر ایلیمنٹ کا اپنی جگہ خاص پراپرٹیز رکھتا ہے جو اس کے علاوہ کسی اور چیز میں، جو ہائیڈروجن کی پراپرٹیز ہیں وہ ہیلیم میں نہیں ہے، جو ہیلیم کی وہ آکسیجن میں۔ اب جتنا ایلیمنٹس میں جائیں گے، ہر ایلیمنٹ کی اپنی جدا گانا پراپرٹیز ہے جو کسی اور میں نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کے اندر اپنی جدا گانا پراپرٹی ہونا اس کے خالق کی کسی نہ کسی اسم و صفت کی تجلی ہے۔ ابھی تو ہم نے اس دنیا کے اندر ایک خاص تعداد میں ایلیمنٹس کو گنا ہے،
ایلیمنٹس کو گنے. کمپاؤنڈز گن سکتے ہیں ہم؟ کمپاؤنڈ آج تک نہیں گن سکا. کیوں؟ کمپاؤنڈ کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ ابھی تک انسان کمپاؤنڈ صرف دریافت کر رہا ہے. ہر کچھ عرصے بعد ایک نیا وٹامن سامنے آ جاتا ہے، پتہ لگتا ہے یہ بھی کوئی چیز ہے. ہر عرصے بعد ایک نیا ہارمون سامنے آ جاتا ہے، اچھا یہ بھی کچھ ہے. ابھی تک انسان دنیا میں کمپاؤنڈز گن نہیں سکا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، جیسے ہی کمپاؤنڈ تبدیل ہوتا ہے اس کی پراپرٹیز تبدیل ہو جاتی ہیں. لہٰذا آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے H2O واٹر ہے، ہم سب پیتے ہیں، زندگی ہماری اسی کے اوپر رکھی ہوئی ہے. ایک کمپاؤنڈ ہے جس کی اپنی پراپرٹیز ہیں، لیکن اگر یہی H3O ہو جائے تو یہ ہارڈ واٹر بن جاتا ہے. ہارڈ واٹر ہے تو پانی ہی، پینے کے شاید قابل نہ ہو، لیکن اس کی اپنی خاصیتیں ہیں. آپ کو معلوم ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سائنس آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. لیکن اب جو کام H3O کر سکتا ہے وہ H2O، اور جو H2O کر سکتا ہے وہ H3O نہیں کر سکتا. اس کا معنی کیا ہوا؟ ہر کمپاؤنڈ اپنے اندر سے ایک الگ چیز کو، ایک الگ صفت کو تجلی دے رہا ہے. کمپاؤنڈز کو آگے لے کر چلیں گے تو پھر کمپاؤنڈز کے بعد حیات کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. مائکروسکوپک آرگنزم، سنگل سیلولر آرگنزم، ہر آرگنزم ایک الگ پراپرٹی رکھتا ہے. ملٹی سیلولر میں آ جائیں گے، ہر کوئی اپنی الگ پراپرٹی رکھتا ہے. پلانٹس میں آ جائیں گے، ہر پودا اپنی الگ پراپرٹی رکھتا ہے. اینیمل میں آ جائیں گے، ہر کوئی اپنی الگ پراپرٹی رکھتا ہے. ابھی ہم دنیا میں ان صفات کو جمع نہیں کر پائے ہیں. جب آسمان پر اٹھا کر ایک مرتبہ نگاہ کر کے دیکھتے ہیں اور ستاروں کو دیکھتے ہیں، ہر ستارہ اپنی جگہ اپنے خالق کی ایک الگ تجلی لیے ہوئے. ابھی تو ہمیں یہ نہیں پتا اس کے اپنے اندر کتنی تجلیات ہوں گی. تو کبھی اتنی ایمنس کائنات کے اوپر تجلیوں کے اوپر غور کرنا کہ خدا وہ نہیں ہے جو 99 ناموں میں سمٹ جائے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، نرنتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. بعض اوقات سائنس کا سہارا لیتا ہوں صرف اپنے، میرے بزرگان میں یقیناً مجھ سے زیادہ بہتر جانتے بھی ہوں، متوجہ بھی ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں جب ہم تھوڑا سا سائنس سے سہارا لیتے ہیں. تو آج کل بھی آپ سے اس کو میں نے سائنس سے ایک عصمت کی دلیل دی تھی، ایک دلیل آج دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اب ان تمام ایلیمنٹس میں صرف اب ایلیمنٹس کی بات کر رہا ہوں. تمام ایلیمنٹس ہر کوئی اپنی خاص پراپرٹی رکھتا ہے، بالکل رکھتا ہے، لیکن ان میں بھی فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. ہر ایلیمنٹ اپنی جگہ اس کی امپورٹنس ہے، اس کی ضرورت ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ان سب کے درمیان میں اللہ نے سونے کو، گولڈ کو جو حیثیت دی ہے وہ کسی اور ایلیمنٹ کو. اب گولڈ کے اندر ایسا کیا کمال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گولڈ کے اندر کیا رکھا ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم. تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے، یہیں سے ہمیں کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. تو آپ کی سائنس نے ہی مجھے بتایا کہ گولڈ کی باقی تمام ایلیمنٹس کے درمیان میں ایک امپورٹنٹ کوالٹی یہ ہے کہ یہ نارملی چیزوں کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کرتا. گولڈ کا اگر کوئی ریئیکشن ہوتا ہے تو بہت ریئر ہوتا ہے، بہت ریئر کیمیکلز ہیں کہ جو گولڈ کے ساتھ ریئیکشن کرتے ہیں. نارملی گولڈ ریئیکٹ نہیں کرتا. لہذا کوئی بھی ایلیمنٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی طرح کی ہو، کہیں نہ کہیں وہ کیا کرتی ہے؟ ریئیکٹ کر جاتی. اس ریئیکشن کے پھر نقصانات یا فائدے جو کچھ بھی ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. لہٰذا اپنی اس کوالٹی کی وجہ سے کہ گولڈ کسی بھی چیز سے ریئیکٹ نہیں کرتا، گولڈ کی آٹومیٹیکلی ایک خاص قدر پیدا ہو گئی، ایک خاص ویلیو پیدا ہو گئی. لہذا گولڈ واحد چیز ہے کہ جو آکسیڈیشن نہیں ہوتا، رسٹ نہیں لگتا، اس کو زنگ نہیں لگتا. اس کیمیکل ریئیکشن نہ پانی سے خراب ہوگا، نہ ہوا سے خراب ہوگا، نہ روشنی سے خراب ہوگا. لہذا اس کی اس کوالٹی کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہزاروں سال تک بھی اگر پڑا رہے، نہ کوالٹی تبدیل ہوتی ہے، نہ کوانٹٹی تبدیل ہوتی ہے. اب یہ جو اس کے اندر ایک خاص کوالٹی ہے کہ یہ کسی بھی چیز سے ریئیکٹ نہیں کرتا، اسی چیز کی وجہ سے اس کے اندر کچھ کوالٹیز پیدا ہوئی ہیں. لیکن ہوا کیا؟ ابتدائی طور پر جب انسان کی عقل میں بہت زیادہ وسعت نہیں تھی، علم میں بہت زیادہ وسعت نہیں تھی، اس نے سونے کی اس کوالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے جو پہلا استعمال اس کا دریافت کیا وہ کیا تھا؟ اس کو ایکسچینج آف تھنگز، یعنی موڈ آف ایکسچینج، یعنی پیسے یا منی کے طور پر استعمال کرنا شروع. اور یہیں سے گولڈ کی بدبختی شروع ہوئی. جیسے ہی گولڈ میڈیم آف ایکسچینج بنا، وہیں سے گولڈ کے اندر ایک خاص
قدر لوگوں کی نظر میں پیدا ہو گئی، جبکہ اللہ نے اس کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ جب سے یہ پیسہ بنا تب سے امپورٹنس پیدا ہو گئی۔ اب جب امپورٹنس پیدا ہوئی تو کیا ہوا؟ انسان نے اس کو پیسہ سمجھتے ہوئے اس کے لیے جنگیں بھی کی، لڑائیاں بھی کی۔ وہ موضوع نہیں ہے ابھی میرا، ورنہ اکنامکس میرا اپنا سبجیکٹ ہے تو میں اس کو چھیڑوں گا نہیں۔ اس کے بعد لیکن کیا ہوا؟ جب اس نے یہ قدر پیدا کی تو ہم نے بجائے اس کی صفات سے فائدہ اٹھانے کے کیا کیا؟ اس کو اپنی تزئین اور آرائش اور دکھاوے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے اسے زیور بنانا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ نے اس کو اس لیے تو خلق نہیں کیا تھا۔ اللہ نے جو خلق کیا تھا وہ کہاں جا کر، جب انسان نے سائنٹیفکلی ڈیولپمنٹ کی تب جا کر ہمیں پتہ لگا کہ نہیں بھئی، سونے کی کچھ ایسی استعمالات بھی ہیں جو کسی اور جگہ پر نہیں، کوئی اور ایلیمنٹ یا کوئی اور میٹل اس جگہ پر استعمال نہیں ہو سکتا جہاں پر گولڈ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تب ہمیں پہلی مرتبہ پتہ لگا کہ نہیں بھائی، گولڈ کو پیسے کے علاوہ، زیور کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور آج جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، جس میں آپ آج کنیکٹیوٹی اور ان تمام معاملات کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے اور جانتے ہیں، آج کی دنیا میں جب آپ نے ٹیلی کمیونیکیشن اور کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی کی، تب آپ کو پتہ لگا کہ سرکٹ بنانے کے لیے، چونکہ گولڈ ایک بہت اچھا کنڈکٹر بھی ہے، لہٰذا سرکٹ بنانے کے لیے گولڈ کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جانے لگا۔ لہٰذا آپ کے تمام موبائلز میں، آپ کی تمام سموں میں، آپ کے تمام ڈیلیکیٹ جتنے بھی ڈیوائسز ہیں، ان کے اندر جو سرکٹ بنتا ہے وہ گولڈ سے بنتا ہے۔ اس کو گولڈ سے بنانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر گولڈ سے سرکٹ بنا ہوا ہوگا تو نہ پانی خراب کرے گا، نہ ہوا سے خراب ہوگا، ہیومیڈیٹی سے خراب نہیں ہوگا، نہ کوئی کیمیکل اس کو عام طور پر خراب کر پائے گا۔ لہٰذا کیا ہوگا؟ موبائل آپ کا سڑ جائے، جل جائے، کچھ ہو جائے، آپ کا کنیکشن باقی رہے گا، کنیکٹیوٹی خراب نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے کسی اور میٹل سے لگا لیا، کسی اور میٹل سے لگا لیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیسے ہی آفٹر سم ٹائم کسی ہیومڈ یا پانی لگنے کی وجہ سے، ہیومیڈیٹی کی وجہ سے اس کے اندر آکسیڈیشن ہوگی، رسٹ لگے گا، وہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے ہی ٹوٹے گا کنیکٹیوٹی، کنیکشن ڈسٹرب ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ کو کنیکٹیوٹی مضبوط رکھنی ہے تو اپنے سرکٹس کے درمیان میں آپ کو وہ میٹل استعمال کرنا ہے کہ جس کے اندر کوئی اور چیز نفوذ پیدا نہ کر سکے۔ ضروری ہو گیا نا؟ ضروری ہو گیا۔ اب جس چیز کے اندر کوئی چیز نفوذ پیدا نہ کر سکے، لہٰذا سب سے زیادہ جو بحث گولڈ کے اندر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی خالص پن پر، اس کے پیور ہونے پر ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جتنے بھی ویلیوز ہیں، 17 کیرٹ، 18 کیرٹ اینڈ ابو، یہ جتنا بھی آپ اوپر لے کر جاتے ہیں نمبر، اتنا گولڈ کی پیوریفیکیشن ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جتنا گولڈ پیوریفائی ہوتا چلا جاتا ہے اتنا نرم اور ملائم ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا لیکن گولڈ کو پیوریفائی کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا۔ ایک زمانے میں گولڈ کو گرم کر کے اس کو پگھلا کر کیا جاتا تھا۔ آج کل کیا کیا جاتا ہے؟ زیادہ بہتر پیوریفیکیشن کیمیکلز کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ اب یہ کیمیکلز کے ذریعے سے کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا بہت ریئر کیمیکلز ہیں جو گولڈ کے ساتھ ریئیکشن کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عام سخت سے سخت ایسڈ بھی گولڈ کو ٹچ نہیں کرتا، گولڈ کو کچھ نہیں کرتا۔ تو آپ نے کوئی بھی امپیورٹی نکالنی ہو، آپ سخت ترین ایسڈ کے اندر بھی ڈال دیں گے، جتنی امپیورٹیز ہیں وہ باہر نکل جائیں گی، گولڈ ثابت باقی رہ جائے گا۔ ان کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے؟ گولڈ کو پیوریفائی کیا جاتا ہے۔ اب جب گولڈ پیوریفائی ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سونا کیا ہے؟ خالص۔ خالص کا لفظ استعمال عام طور پر کیا جاتا ہے، یہیں سے ایک لفظ دے رہا ہوں، آپ کے ذہنوں میں پہنچاؤں گا، آیت بھی سنی بھی ہوگی، تمام چیزیں آپ کی ذہن میں ہوں گی، لیکن گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھاؤں گا۔ خالص کہتے ہیں جو خالص کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو یا کسی کو، اس کو مخلص کہتے ہیں، اور جو خالص کر دیا گیا ہو اسے مخلص کہتے ہیں۔ یعنی آپ اگر عرب سے جا کر پوچھیں گے کہ یہ سونا خالص ہے تو یا نہیں، وہ کہے گا ہوا مخلص، یہ مخلص ہے، مخلص ہے۔ کیوں مخلص کا معنی کیا ہے؟ مخلص کا معنی یہ ہے کہ یہ پاک ہو چکا ہے، یہ پیوریفائیڈ ہے۔ اب جب پیوریفائیڈ ہو جاتا ہے تو پیوریفیکیشن کی علامت کیا ہے؟ وہ کہے گا لے جاؤ اس کے اوپر جو مرضی کیمیکل ڈال دو، اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہونی۔ تو جو جتنا تبدیلی کے مقابلے پر استقامت رکھتا ہو اتنا پیوریفائیڈ ہوتا ہے۔ اسی چیز کا نام تطہیر ہے۔ اس پروسیس کا نام ہے تطہیر۔ اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ تطہیر۔ اب یہ جو اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
یہ اللہ نے ایک آیت کہی نا. اور مسلمانوں میں ایک جھگڑا ہو رہا ہے کہ یہ اہل بیت کو اللہ پاک کرے گا یا رکھے گا. ایک جھگڑا ہے نا کہ بھئی پاک کرے گا یا رکھے گا. مجھے اس سے بحث نہیں ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرے گا کا معنی یہ ہوگا جب اہل بیت آئیں گے تو ہوگا, اور رکھے گا معنی یہ ہوگا کہ جب سے ہیں تب سے ہیں. دونوں میں فرق ہے نا. تو اب مجھے قرآن سے یہ پوچھنا ہے کہ ابھی انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا یا نہیں؟ ابتدائے سلسلہ انسانیت میں آیا کوئی ایسے پاکیزہ پاک شدہ افراد تھے یا نہیں؟ تو اس کا اقرار قرآن نے شیطان کی زبان سے کروایا. اور جب اللہ نے اس کو کہا نکل جا, دفع ہو جا, تو اس نے کیا کہا؟ پروردگار مجھے مہلت دے. اللہ نے کہا دے دی مہلت تجھے. اس نے کہا یوم القیامہ, اس نے کہا نہیں قیامت تک نہیں, الی وقت المعلوم. یہ بات طے ہونے کے بعد اس نے دھمکی دی پلٹ کر. کیا کہا؟ اس نے کہا لأقعدن علی صراطک المستقیم, پروردگار میں تیری سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا, وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا. یہ دھمکی کب دے رہا ہے؟ ابھی صرف آدم ہیں, ابھی صرف آدم ہیں, یا زیادہ سے زیادہ جناب حوا ہوں گی. ابھی سلسلہ انسانیت شروع نہیں ہوا. اور وہ دھمکی کیا دے رہا ہے؟ میں بیٹھ جاؤں گا تیرے سیدھے راستے کے اوپر, اور تیرے سارے بندوں کو دھمکاؤں گا, بہکاؤں گا, اغوا کروں گا. لفظ بدل دوں, ان کے اندر نفوذ پیدا کروں گا, انہیں راستے سے ہٹا دوں گا. لیکن کیا کہا؟ الا عبادک منہم المخلصین, پروردگار سب کو ہٹا دوں گا, سب کو بہکا دوں گا, لیکن تیرے وہ بندے جو تو نے مخلص رکھے ہیں ان کے اندر میں نفوذ پیدا نہیں کر سکوں گا. اب سونے کو مخلص کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ اتنا پیوریفائی ہو جائے کہ پھر کوئی اور چیز اس کے اندر نفوذ پیدا نہ کر سکے. تطہیر کامل پر جب پہنچ جائے, شیطان اپنی زبان سے, میں پوچھوں شیطان سے کہ ابھی تو آدم کی اولاد زمین پر آئی نہیں, تیری نگاہ حق کس پر ہے؟ اب قرآن حفظ کرنے والا مجھے صرف اتنا بتا دے, شیطان اگر مخلصین کی بات کر رہا ہے تو کم از کم 3 افراد تو ہونے چاہیے تھے. یہ کون مخلصین ہیں؟ اور پھر حضرت آدم کے واقعے میں ایک جگہ آ گئی, حضرت آدم کے ساتھ شیطان نے وہ سلسلہ کر دیا. تو پس اس کا مطلب کیا ہے کہ شیطان جن کے بارے میں دھمکی دے رہا تھا وہ آدم اور حوا نہیں تھے. جن کے بارے میں بات کر کے شیطان کو بھی یقین تھا کہ میں ان کو راستے سے نہیں ہٹا سکوں گا, وہ کون ہیں؟ مخلصین. بس یاد رکھنا, مخلصین وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ پاک کر چکا ہو. اب جیسے اللہ نے مختلف ایلیمنٹس کے درمیان میں سونے کو ایسا بنایا ہے کہ کوئی اس کے اندر نفوذ پیدا نہیں کر سکتا, اسی طرح سے تمام بندوں میں معصوم ایسے بنائے ہیں کہ دنیا کا کوئی شیطان ان کے اندر نفوذ پیدا نہیں کر سکتا. کوئی گناہ لیکن اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن ہم نے یہ, اب اگر میں لفظ بدل دوں تو یوں سمجھ لیے کہ معصوم اللہ کا بنایا ہوا سونا ہی ہے بندوں کے درمیان. لیکن جس طرح سے ہم نے سونے کی صرف ظاہری قدر کو دیکھا اور اس کو اپنی زینت اور آرائش کے لیے استعمال کیا, معذرت کے ساتھ ہم نے اہل بیت اطہار کو بھی صرف ظاہری طور پر لیا, اپنی زینت اور اپنی ظاہری زینت کے لیا. میں سید ہوں, بھئی سید ہو گئے, اپنے گھر میں ہو گئے. واقعاً کہہ رہا ہوں میں, یہ بعض لوگوں کو برا لگتا ہے. سید ہونا فضیلت کا باعث اس وقت ہے جب خود مومن ہوں, اس لیے کہ خدا کا جو دیا ہوا قانون ہے وہ صرف اتنا, انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے درمیان صاحب تقوی اللہ کے نزدیک صاحب عزت ہے, اور جس کی عزت اللہ نہ کرے اہل بیت اطہار اس کی عزت کر ہی نہیں سکتے. سید صاحب کرامت ہوتا ہے کب؟ جب صاحب ایمان ہوں. امتی کو اس کی عزت کرنی چاہیے, کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی اولاد ہے. اگر امتی اس اعتبار سے کہ پیغمبر کی اولاد ہے اس کا اکرام کر رہا ہے تو اس نے اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کر دی. لیکن اگر یہ بات سید کے ذہن میں کوئی غرور اور تکبر پیدا کر دے تو پھر وہ قیامت کے دن پیغمبر کو کیا جواب دے گا یہ مجھے نہیں معلوم. حق نہیں ہے سادات کا کہ اس بات کے اوپر اپنے اندر غرور اور تکبر, بلکہ سادات خود امام زین العابدین علیہ السلام سے جو روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ سادات کے لیے ذمہ داری زیادہ ہے,
گرچہ ان کے نیک عمل کا بھی اللہ ان کو اجر زیادہ دے گا، لیکن اگر وہ کوئی برا عمل کرتے ہیں تو اس کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ خود ایک مرتبہ سید یہ سوچے کہ اولاد فاطمہ ہوتے ہوئے اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو میں اپنی جدہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ لہٰذا یہ تمام سادات کو یہ بات سوچنی اور اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لیکن مرحلہ کیا ہے؟ ہم نے بھی اہل بیت اطہار کو کس لیے استعمال کیا؟ ظاہری زینت کے لیے۔ اللہ نے سونا ظاہری زینت کے لیے، اللہ نے سونا کیا؟ ایک چھوٹا سا کام ہمیں آج سمجھ میں آیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کنیکٹیوٹی کے لیے۔ اگر ہم سونے کا استعمال اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری کنیکٹیوٹی محفوظ رہے، تو بس یہیں سے ایک مطلب مرحلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا ڈر ہے۔ کیوں؟ اگر یہ کنیکٹیوٹی ڈسرپٹ ہونا شروع ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ساری انفارمیشن، ساری نالج ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب ساری نالج ڈسٹرب ہونا شروع ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ پہنچا کچھ رہے ہوں گے، پہنچ کچھ اور رہا ہوگا۔ وصول کچھ کرنا چاہ رہے ہوں گے، وصول کچھ اور ہو رہا ہوگا۔ بس اپنی کنیکٹیوٹی کو باقی رکھنے کے لیے تمام ایلیمنٹس میں آپ کو وہ ایلیمنٹ چاہیے جو کسی بھی چیز سے ریئیکشن نہ کر کے اپنے آپ کو ثابت رکھے۔ اس کو ایلیمنٹ کی سطح پر، میٹل کی سطح پر عصمت کہتے ہیں، اور جو کائنات میں کسی بھی چیز سے نفوذ پیدا نہ کر سکے اور اس کے مقابلے پر باقی رہے، اسے معصوم کہتے ہیں۔ اب اللہ نے اپنے اور ہمارے درمیان میں معصوم کو رکھا ہی اسی لیے ہے کہ جب معصوم کا وسیلہ درمیان میں ہوگا، پہنچے گا بھی صحیح سے، وصول بھی صحیح سے ہوگا۔ اور لہذا یاد رکھیے گا، اسی وجہ سے اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ معصوم میں اور غیر معصوم میں کیا فرق ہے، تو اس کو پلٹ کر یہی کہیے گا جو باقی دھاتوں میں اور سونے کے درمیان فرق ہے۔ معصوم سونا ہوتا ہے، باقی سارے۔ لہذا جان من، اب غور کیجئے گا، ہر ذرہ، ہر شے اپنی جگہ خدا کی کسی اسم و صفت کی تجلی۔ جب یہ تجلی مختلف چیزوں میں سے مختلف انداز سے کمال پیدا کرتی ہے، جتنا آپ اوپر کی جانب آ جاتے ہیں، تجلیات کو ایک حد سے زیادہ ظہور کرنے کی اس کوالٹی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن تمام کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ جتنا زبردست کمال ظاہر کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے، یہ صلاحیت اسٹیٹک فارم میں ہوتی ہے۔ اسٹیٹک فارم سے کیا مراد ہے؟ مثلا ہائیڈروجن کے اندر یا تمام ایلیمنٹ یا تمام کمپاؤنڈ یا تمام ایلیمنٹس، تمام پلانٹس، تمام اینیمل، ہر چیز کے اندر جو صلاحیت ہے وہ بس وہی رہے گی، آگے نہیں بڑھتی۔ بس خدا کو کوئی ایسا بھی چاہیے تھا کہ جو اسی کمال کو اسٹیٹک فارم سے نکال کر ڈائنامک فارم میں لے کر آئے۔ اور جس کو اللہ نے ڈائنامزم کے لیے پیدا کیا تھا کمال کے، اس کو جب اللہ نے دنیا میں پیدا کیا تو لا تعلمون شیئا خلق الانسان ضعیفا، اس کو ضعیف پیدا کیا، اسے جاہل پیدا کیا، لیکن اس کمال کے ساتھ پیدا کیا کہ اس کو عقل عطا کی ہے۔ اب یہ اپنی عقل کے ذریعے سے کمال کو اس جگہ تک لے کر جا سکتا ہے جو کوئی اور چیز لے کر نہیں جا سکتی۔ بس انسان اللہ نے خلق کیا کس لیے؟ کہ انسان وہ ذات ہے جس کے اندر سے خدا کے مختلف اسماء اور صفات ایک زیادہ حد سے زیادہ ظہور پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کتنا ظہور اپنے اندر پیدا کر سکے گا، اور اس کے لیے کوئی جو رول ماڈل ہونا چاہیے، جس کو رول ماڈل بنا کر بھیجا، اس ذات کو معصوم کہتے ہیں۔ پس اب غور کیجئے گا، معصوم پروردگار عالم مخلوقات سے رابطہ پیدا نہیں کر سکتا اپنے کمال کے ذریعے سے، وہ انشاءاللہ کبھی عقائد میں مرحلہ ہوگا عرض کروں گا۔ لہٰذا مخلوقات کے اور اپنے درمیان جس کو وسیلہ بنایا وہ معصومین علیہ السلام، اور بالخصوص 14 معصومین علیہ السلام، محمد و آل محمد۔ اب جتنے بھی اسماء و صفات الہیہ ہیں، ان کی تجلی کامل اور تمام ذوات مقدسہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ان سے آگے بڑھ کر یہ تجلی باقی تمام انبیاء، تمام جتنے بھی معصومین ہیں، ان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس تجلی کو حاصل کرنے کی صفات انسانوں میں ہے۔ جتنا انسان ایمان کے درجے پر اپنے آپ کو معصوم سے نزدیک لے جاتا ہے، اتنا اس کے اندر تجلیات اسماء و صفات الہیہ کا ظہور پیدا ہونے کی صفات پیدا ہو جاتی۔ لہٰذا ہمارا
اہل بیت کے ساتھ جو رابطہ ہے اس کی ایک مثال اگر آپ کو دوں تو اس طریقے سے ہے جیسے استاد اور شاگرد کی۔ استاد اچھا ہے کیسے پتہ لگے گا؟ کون سا استاد اچھا ہوتا ہے؟ کبھی وہ استاد اچھا ہوتا ہے جس کے شاگرد کامیاب ہو۔ اگر استاد بہت اچھا ہو لیکن شاگرد فیل ہو جاتے ہوں، استاد کے اندر کوئی خامی نہ ہو لیکن شاگرد کسی کمال کو حاصل نہ کر سکیں تو لوگ استاد کے کمال میں شک کرنے لگتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، اہل بیت اطہار کے جتنے بھی کمالات ہیں، اہل بیت اطہار جتنے بھی اسماء و صفات الہیہ کی تجلی ہیں، اس تجلی نے ہم شیعیان اہل بیت سے ظہور پیدا کرنا ہے۔ اور اگر ہم اپنے اندر سے اسماء و صفات الہیہ کا ظہور پیدا نہ کر سکیں، شرمندگی کسی ہو گئی۔ لہٰذا امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے کونوا زینا لنا ولا تکونوا شینا علینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث شرمندگی۔ لہٰذا ہر مومن کے اندر کسی نہ کسی اسم و صفت الہیہ کو تجلی دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ انسان کو اس مقصد کے لیے خلق کیا، لہٰذا دیگر تمام مخلوقات کے اندر اس کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کے اندر آپ کو سملیرٹی ملے گی۔ سارے ایٹم ایک جیسے ہوں گے، سارے مالیکول ایک جیسے ہوں گے، بے تحاشا جانور 100% ایک جیسے ہوتے ہیں، پھول ایک جیسے ہوتے ہیں، پتے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ واحد انسان ایسے مخلوق ہے جس کے 2 ممبرز کروڑوں نہیں اربوں میں بھی 200% ایک جیسے نہیں ملیں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کسی آٹومیٹڈ سسٹم کے تحت نہیں رکھا، بلکہ ایک ایک فرد کو اللہ نے اتنی ہی فرصت سے بنایا ہے جتنا کسی اور کو بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد اچھل فراز۔ میں ایک انگریز موٹیویشنل اسپیکر تھا، اس کی کلپ چلی تھی، میں نے سنی اور واقعی بات اس کی اچھی تھی، اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ کہ اللہ میں نے ایک جگہ اسپیچ کی، کسی بندے نے مجھے گفٹ میں گھڑی دی، کہا میں نے گھڑی دیکھی ڈراور میں ڈال دی، بھول گیا۔ بڑے عرصے کے بعد ڈراور کھولی، مجھے اس میں گھڑی نظر آئی تو مجھے خیال آیا، میں نے کہا دیکھوں صحیح کہ اس گھڑی کی ویلیو کیا ہے۔ کہا جب میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا تو میری آنکھیں کھلی رہ گئیں کہ جس کو میں نے عام سی گھڑی سمجھ کر ڈال دیا تھا وہ دنیا کی مہنگی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی۔ کہا یہ دیکھنے کے بعد جب مجھے پتہ لگا تو مجھے تجسس بڑھا کہ یہ تو پتہ کروں کہ اس عام سی دکھنے والی گھڑی کے اندر کمال کیا ہے جو یہ اتنی مہنگی ہے۔ کہ جب میں نے معلوم کیا تو پتہ لگا کہ یہ کمپنی جو گھڑی بناتی ہے اس کا جو واچ میکر ہے وہ مشینز کے تھرو گھڑی نہیں بناتا، بلکہ اس کا ہر پارٹ اس کا بنانے والا اپنے ہاتھ سے بناتا ہے۔ کہ چونکہ اپنے ہاتھ سے بناتا ہے اس کا ہر پارٹ، لہٰذا یہ دنیا کی مہنگی ترین گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ہے۔ کہ اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اگر ایک واچ میکر ایک گھڑی کے پارٹ اپنے ہاتھ سے بنائے تو وہ اتنی قیمتی ہو جاتی ہے، وہ انسان جس کے ہر فرد کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ لہذا روایت ہے معصوم کی، فرمایا ھذہ صورت الانسانیہ، یہ انسانی صورت کتب اللہ بیدہ، اللہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ بس ہر فرد، یاد رکھیے گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، ہر فرد ہم میں سے جو کوئی اپنے آپ کو عام سمجھ رہا ہے وہ اپنے خالق کی توہین کر رہا ہے۔ انسانوں میں اس نے کسی کو عام نہیں بنایا، انسانوں میں نہیں ہے، انسانوں میں سے ہر انسان خاص ہے، صرف اس کو اپنی خاصیت تلاش کرنی ہوتی ہے۔ یہ خاصیت صرف اس وقت کمال پر پہنچتی ہے جب وہ اپنے آپ کو معصوم سے کنیکٹ کر لیتا ہے۔ معصوم کا کام ہی یہ ہے کہ ہم عام سے لوگوں کو اتنا خاص بنا دے کہ منا اہل البیت کی سند پر پہنچ سکیں۔ یہ کمال ہے۔ اب
मैं आज की गुफ्तगू को समेटूंगा, थोड़ी सी मेरी गुफ्तगू आज संगीन रही, थोड़ी सी गुफ्तगू संगीन रही, लेकिन समेटूंगा क्योंकि ख़ास मतलब तक पहुंचाना था मैंने। इतना मुकद्दमा मैंने आपके लिए बयान किया, बस सिर्फ एक मकाम को बयान करने के लिए। ये तमाम कायनात, इसकी हर चीज़ अल्लाह की इस्मा व सिफ़ात की तजल्ली। उनमें से अहम तजल्ली का ज़ुहूर इंसानों से, उनसे ज़्यादा अहम अंबिया, उनसे सबसे ज़्यादा ताम व कामिल जो तजल्लियात हैं वो किससे हैं? मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अब अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अस्मा और सिफ़ात को अगर दो हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक तकसीम ये भी है कि अल्लाह के अक्सर अस्मा और सिफ़ात ज़ाहिरिया हैं, लेकिन कुछ अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात सिर्री हैं, सिफ़ात सिर्रिया, जिनको समझना आसान नहीं। तमाम मासूमीन, तमाम खिलकत, जितना हर ज़र्रा, हर शय, हर सितारा, सैयारा, जो भी आप तसव्वुर कर रहे हैं कायनात के अंदर, फरिश्ता, अजन्ना, जो कुछ कायनात के अंदर है, सब खुदा के इस्मा और सिफ़ात की तजल्ली है, लेकिन तजल्लियात ज़ाहिरिया। तमाम मासूमीन, हर कोई अल्लाह के इस अस्मा और सिफ़ात ज़ाहिरिया की तजल्ली है। जिस ज़ात को अल्लाह ने कायनात में, बरादर ने भी अशार में पढ़ा, बीबी का लक़ब क्या पढ़ा? हिजाबुल्लाह। यहाँ इस एक जगह तक पहुँचाने के लिए मैंने इतना टाइम लिया आपका। तमाम मासूमीन, तमाम खालिक, जितनी कायनात है, सब अल्लाह के अस्मा ज़ाहिरिया की तजल्ली है। जिस ज़ात को अल्लाह ने अपने अस्मा और सिफ़ात सिर्रिया की तजल्ली बनाया, वो ज़ात गिरामी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। अब सिर का क्या मरहला है, गौर कीजिएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा बात को समेटूंगा, कल इंशाल्लाह यहाँ से बात को शुरू करूँगा। ये सारे का सारा मुकद्दमा बना रहा हूँ, मैंने उन्वान दिया तफसीर सूरह कौसर, लेकिन असल जो उन्वान देना चाहता था वो था तफसीर लफ्ज़ कौसर। लेकिन चूँकि आम तौर पर हमारे यहाँ लोगों को बात समझ में नहीं आती, इसलिए मजबूरन हमने सूरह कौसर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इन 5 मजलिसों में ये जितने मुकद्दमात तैयार कर रहा हूँ, सिर्फ एक लफ्ज़ को तफसीर करने के लिए, जिसे कौसर कहते हैं। और मैंने आपको सिर्फ लफ्ज़ तक लेके जाना है कि कौसर से मुराद क्या है। सिर, मिस्ट्री, किसी भी चीज़ का छुपा होना, ये तबीयत इंसान के अंदर एक ख़ासियत है कि जितनी शय छुपी हुई और सख्त होती है, उतनी उसकी वैल्यू इंसान के लिए ज़्यादा होती है। लिहाजा जो भी एलिमेंट, जो भी चीज़, जो भी हमारे पास चीज़ मुश्किल से हाथ आए, उसको हासिल करना मुश्किल हो, जितनी छुपी भी हो, उतनी उसकी वैल्यू हमारे लिए ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है। बस ऑटोमेटिकली ताल्लुक़ है सिर का कदर के साथ, वैल्यू के साथ। ऐसा ही है ना भाई, जितनी शय छुपी भी होती है उतनी ही काबिले कदर होती है। कदर वैल्यू को कहते हैं। जितनी मिस्टीरियस होगी, जितनी हार्ड टू अटेन होगी, उतनी वैल्यू ज़्यादा होगी। बस छुपे हुए होने में और कदर के अंदर आपको कनेक्शन समझ में आया? जितनी छुपी हुई होगी उतनी कदर ज़्यादा होगी। अगर आपको सिर और कदर के दरमियान ये कनेक्शन समझ में आया, तो अब मुझे बताइए कि जब खुदा कह रहा है वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र, तो फिर लैलतुल क़द्र से क्या मुराद होगी? इसका मतलब कद्र की जो भी माना है यहाँ पर, लेकिन वो कोई चीज़ ज़ाहिरी नहीं होगी। वो जितनी छुपी हुई होगी उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इस नुक्ते को जहन में रखते हुए इमाम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने कहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तो लैला से मुराद जनाब सैयदा हैं और क़द्र से मुराद ख़ुद ज़ात गिरामी परवरदिगार है। और लैलतुल क़द्र की तफसीर सैयदा इसलिए है कि जिसको सिर समझ में आ जाए उसे कद्र खुद ब खुद समझ में आ जाती है। लिहाजा अगर कोई खुदा तक पहुंचना चाहता है और वो जनाब सैयदा को छोड़ दे, तो जैसे ही जनाब सैयदा को छोड़ेगा सिर नहीं समझ सकेगा। जो सिर ना समझ सके वो कद्र नहीं जान सकेगा।
لہذا جو سیدہ کو چھوڑ دے وہ کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے حضرت کی روایت میں یہ کہا گیا من وصل کی فقط وصل رسول اللہ ومن قطع کی فقط قطع رسول اللہ۔ اے جدہ جو آپ سے جڑ گیا وہ رسول اللہ سے جڑ جاتا ہے، جو آپ سے جدا ہو جائے وہ رسول اللہ سے جدا ہو جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، کل انشاءاللہ میں سیدہ کی شان میں بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ، کل انشاءاللہ گفتگو کو یہاں سے شروع کروں گا کہ جب ہم نے کہا کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا اسماء و صفات سریہ، تو اس ذات کے اندر سر کتنا ہے، کس قدر سر ہے، کہاں کہاں سر ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مقامات سریہ پروردگار کی اسماء اور صفات، لہذا جو بھی حضرت زہرا کے حوالے سے کبھی بھی گفتگو کریں یہ یاد رکھیے گا کہ سیدہ وہ ذات ہے ہی نہیں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ سر کی اصل سر کیا ہے؟ سر کی اصل اور حقیقت یہ ہوتی ہے، آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا۔ سر ہوتا ہی سر اس وقت ہے کہ جب وہ آسانی سے سمجھ میں نہ آئے۔ اب جو ذات زمین پر اللہ کے اسماء و صفات سریہ کی تجلی بن کر آئی ہو، اسے عام ذہنوں سے، عام عقلوں سے سمجھا جا ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اسی وجہ سے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جواب آج دے رہا ہوں کہ جب تک کوئی اوقات پیدا نہ کرے ذکر سیدہ کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اگر آپ کہیں اور کسی بھی مکتب کو دیکھیں، کسی بھی جگہ جائیں جہاں پر آپ کو لوگ ایسے نظر آ رہے ہوں کہ جو جناب سیدہ کا تذکرہ نہیں کر رہے، تو بس یاد رکھنا سیدہ کا ذکر کرنا اوقات چاہتا ہے، حیثیت چاہتا ہے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ ذکر جناب سیدہ کر سکے۔ جب ذکر نہیں ہضم ہوتا تو فضائل کہاں سے ہضم ہوں گے؟ اور یہی وجہ ہے چونکہ سری ہے ذات، لہٰذا عجیب ذات ہے، انشاءاللہ کل تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن ایسی ذات ہے کہ جس نے اپنی قبر کے نشان کو چھپا کر اپنے ظالم کے چہروں پر سے نقاب اتارا ہے۔ مجھے واقعاً سمجھ میں نہیں آتا۔ 13 میں سے 12 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور کے نشان موجود، اگر موجود نہیں ہے نشان تو جناب سیدہ سلام اللہ کیا کر گئی بی بی؟ اپنی قبر کے نشان کو چھپا کر اپنے قاتلوں کے چہرے سے نقاب۔ لہذا آج تک لوگ ہیں، موجود ہیں، بعض ہمارا لباس پہن کر بھی آ جاتے ہیں، ہماری شبی پیدا کر کے ہمارے نوجوان بچوں کے ذہنوں میں شبہات پیدا کرنے کے لیے کہ جی کوئی حملہ نہیں ہوا، تاریخ میں روایات ضعیف ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تاریخ کا علم فقہ کے علم سے بالکل مختلف ہے۔ یہ جو سند کی بحث کی جاتی ہے نا کہ جی سند محکم نہیں ہے، سند کا استحکام، سند کا محکم ہونا، اس کا ثقہ ہونا، یہ ساری کی ساری بحث ہے فقہ میں۔ جب فقہ میں بھی کہاں، جہاں حلال اور حرام کے درمیان واجب اور حرام کا تعین کرنا ہو، وہاں پر روایت کا محکم ہونا فقیہ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر غیر ثقہ روایت کے ذریعے سے کوئی فتویٰ دے گا وجوب کا یا حرام کا تو عند اللہ جواب دے ہوگا۔ لہذا فقیہ وہاں پر چونکہ وجوب اور حرام کے فتووں میں احتیاط کرتا ہے، لہذا وہاں پر سند کا استحکام ضروری ہے۔ لیکن جیسے ہی فقیہ مستحب اور مکروہ کے مرحلے میں آتا ہے وہ کہتا ہے ضعیف روایت بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا مستحبات کے لیے یہی وجہ ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں نادان اٹھ کر کہتے ہیں جی حدیث قصہ کی سند ضعیف ہے، تو ہوتی رہے ضعیف ہے، مگر حدیث قصہ سے کوئی واجب ثابت ہو رہا ہے، حدیث قصہ کوئی حرام ثابت کر رہی ہے، اصل موضوع نہیں ہے۔ یا آ کر کہتے ہیں جی زیارت عاشورہ کی سند محکم نہیں ہے، نہ ہو محکم، زیارت عاشورہ مگر امام نے ہر آتے جاتے ہر غیر کو تعلیم کی ہے، اصلا تعلیم نہیں کیا امام نے، خاص لوگوں کو تعلیم کی ہے۔ کتاب سلیم بن قیس کے بارے میں ایک سوالات ہیں، مگر کتاب سلیم بن قیس ان کتابوں میں سے تھی کہ جو ظالم کے دور میں چھپ جاتی ہے۔ سلیم بن قیس کی کتاب تاریخ کی کتاب ہے، وہاں پہ سند کی بحث نہیں ہے،
اس کی صرف تاریخی وجود پر بحث کی جاتی ہے. لہٰذا تاریخ کی انالیٹیکل اور کریٹیکل اپروچ فقہ کی کریٹیکل اور انالیٹیکل اپروچ سے مختلف ہے. لہٰذا خود تاریخ کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ تاریخ جاسوسی کی مانند ہے. جیسے جاسوس کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب آپ کو کسی چیز میں شک ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ جب آپ جاسوس کو دیکھتے ہوں گے، آپ نے کوئی فلم، کوئی ناول، کوئی آپ نے چیز پڑھی، کتاب پڑھی ہوگی، اس میں ہوتا کیا ہے کہ قاتل نشان چھپا رہا ہوتا ہے قتل کا، اس کو کچھ اور ثابت کرنے کی کوئی. جاسوس کا کیا کام ہوتا ہے؟ جاسوس کا کام یہ ہوتا ہے جو دکھایا جا رہا ہے وہ نہیں دیکھتا، جو چھپایا جا رہا ہوتا ہے اسے نکال کر لیتا ہے. اب مجھے ایمان سے بتائیے کہ تاریخ آج تک دنیا میں کبھی مظلوم کی لکھی گئی ہے؟ مظلوم کی تاریخ آج تک نہیں لکھی گئی. واحد کربلا دنیا میں ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس کے لکھوانے کی ذمہ داری گویا اللہ نے لی ہوئی تھی، اور یہ وہ تاریخ ہے جو اللہ نے دلوں پر رکھی، دلوں پر چھاپی، دلوں سے منتقل کی ہے. یہ واحد تاریخ ہے جو تمام تر ظلم کے باوجود بھی آج تک چھپائی نہیں جا سکتی. ورنہ دنیا میں آج تک ابھی بھی کسی دنیا کے ملک میں آپ وہاں کے مظلوموں کی تاریخ آج بھی نہیں لکھ سکتے. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ آپ غور کیجیے گا. تاریخ کا علم، چونکہ تاریخ ساری کی ساری لکھی ہی ظالموں نے اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اپنے ظلم کو چھپایا جائے، تو تاریخ کا ماہر اس جاسوس کی مانند ہوتا ہے جو نہ دکھایا جا رہا ہو اس کو تلاش کرتا ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ کلو چاہیے ہوتا ہے. سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت اور قتل کا سب سے بڑا کلو بی بی کی قبر مطہر کا نشان نہ ہونا ہے. لہٰذا کوئی آپ سے کبھی سوال کرے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تو سوال پھر یہاں سے شروع کریں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تھا تو 12 معصومین میں سے ایک ہی قبر کا نشان چھپا ہوا کیوں ہے؟ کربلا بہت بڑا ظلم تھا لیکن نشان معلوم ہے. حضرت امیر کی قبر کا نشان 100 سال تک کیوں چھپایا گیا؟ سوال کریں. لیکن وہ بھی بالآخر ظاہر ہو گیا. تو اب سوال کریں کہ سیدہ کی قبر کا نشان کیوں ظاہر نہیں ہوا، اور خود ائمہ اہل بیت اطہار نے بی بی کی قبر کے نشان کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ جب بھی آپ اس سوال کا جواب تلاش کرنے لگیں گے، پہلی چیز جو پتہ لگے گی وہ سیدہ کی مظلومیت ہے، اور سیدہ کے وہ قاتل ہیں جن کا نام آج بھی نہیں لیا جا سکتا. عجیب ذات ہے، اپنی قبر کے نشان کو سری کر کے، اپنے قاتلوں کے نشان اور نام کو واضح کر کے دنیا سے گئی. سیدہ کی مظلومیت پیغمبر کی شہادت کے ایام سے شروع ہوئی ہے. جب سیدہ دیکھ رہی ہے کہ میرا بابا اپنی ہی امت کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہو گیا کہ اب پیغمبر امت کو حکم دے رہے ہیں اور امت حکم ماننے سے انکار کر رہی ہے. اور پھر جب پیغمبر پر زہر کے اثر نے وہ کیفیات طاری کی کہ پیغمبر کو اب یقین ہو گیا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو ایک دن جناب سیدہ کو بلایا. بیٹی کو گلے سے لگا کر پیغمبر بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد سیدہ کی آغوش میں سر رکھ کے پیغمبر لیٹ گئے. لیکن یہ وہ وقت تھا جب پیغمبر پر بے ہوشی کے دورانیے بڑھنے لگے. سیدہ سے باتیں کرتے بے ہوش ہو جاتے، پھر باتیں کرتے پھر بے ہوش ہو جاتے. ایک دورانیہ غشی کا جب طولانی ہوا تو اس دوران کسی نے دروازے پر دستک دی. جناب سیدہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا مسافر ہوں، پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں. بیوی نے فرمایا ابھی میرے بابا استراحت کر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں آنا. کچھ دیر کے بعد اس نے دوبارہ دستک دی. سیدہ نے دوبارہ وہی جواب دیا، وہ چلا گیا. کچھ دیر کے بعد اس نے تیسری مرتبہ دستک دی. مجھے نہیں پتا دستک دینے کے انداز میں کوئی بات تھی یا سیدہ کے اپنے قلب کی کیفیات ایسی تھیں کہ تیسری دستک میں سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. روایت کہتی ہے کہ سیدہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو کر پیغمبر کے رخسار پر گرے. ان آنسوؤں کا گرنا تھا. پیغمبر نے ایک مرتبہ آنکھیں کھولی اور جب اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا اس عالم میں بھی پیغمبر ایک مرتبہ تڑپ کر بیٹھ گئے. اور جب سیدہ کو روتے ہوئے دیکھا نا
تو پیغمبر سے برداشت نہیں ہو. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سیدہ کو تکلیف پہنچانے والا پیغمبر اسے معاف نہیں کرتے. لہذا جب اپنی بیٹی کی آنکھوں میں اشک دیکھا، پیغمبر ایک مرتبہ تڑپ گئے. تڑپ کر ایک مرتبہ سیدہ کو سینے سے لگا کر پوچھا، کہا بیٹی تجھے میری زندگی میں کس نے رلایا؟ ابھی میں زندہ ہوں، میری حیات میں تجھے کس نے رلایا؟ کہا بابا کوئی بار بار دروازے پر آ رہا ہے، میرے منع کرنے کے باوجود پلٹ کر آتا ہے. بابا اس کی اس بات سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا سیدہ تم نے پہچانا نہیں ہے، سیدہ تم نے پہچانا نہیں ہے. ارے یہ وہ ہے جو کسی سے اذن ورود نہیں لیتا. سیدہ تیرے احترام میں دروازے پر کھڑا ہوا ہے، ورنہ یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا. سیدہ یہ ملک الموت ہے، یہ مجھے لے جانے کے لیے. اب بابا کے جانے کا مرتبہ خیال آیا تو سیدہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. پیغمبر سے سیدہ کا رونا برداشت نہیں ہوتا. دو ذوات ایسی ہیں خاص طور پر جن کا رونا پیغمبر سے برداشت نہیں ہوتا. ایک سیدہ کا رونا برداشت نہیں ہوتا، ایک حسین کا رونا برداشت. لیکن عزیزو جناب امام حسین، یہ شب منسوب ہے خاص طور پر شب جمعہ امام حسین سے منسوب ہے. بس ایک جملہ امام حسین کے لیے کہوں گا، امام حسین وہ ہیں کہ جن کا رونا کسی سے برداشت نہیں ہوتا. رسول اللہ حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتے تھے. ارے سیدہ سے بھی حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا. راوی کہتے ہیں جب بچے آ کر سیدہ کے جنازے سے لپٹ کر رونے لگے تو جیسے ہی امام حسین نے رونا شروع کیا، وہاں سیدہ نے بھی رونا شروع کیا. جب حسین چپ نہ ہوئے، ایک مرتبہ سیدہ کے بندے کفن ٹوٹے، اپنے حسین کو سینے سے لگا لیا. علی مرتضیٰ سے بھی حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا. سر پر ضربت لگی تھی، سارے بچے رو رہے تھے. جب حسین روتے تھے علی ایک مرتبہ اپنے درد کو بھول جاتے تھے. ارے امام حسن مجتبیٰ سے امام حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا. کلیجے کے ٹکڑے نکل کر گر رہے تھے. امام حسین نے دیکھا، ایک مرتبہ رونا شروع کیا. تاریخ کہتی ہے امام حسن مجتبیٰ اپنی تکلیف کو بھول گئے. ایک مرتبہ رو کر کہا، اے میرے بھائی حسین تو گریہ نہ کرنا، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. اے میرے بھائی حسین تیری تکلیف جیسا دن کسی کا نہیں ہوگا. ارے حسن سے بھی حسین کا رونا نہیں دیکھا جاتا. ارے جس کا رونا نہ رسول دیکھ سکے، نہ علی و فاطمہ و حسن دیکھ سکے. ارے عاشور کے دن امت نے اسی حسین کو جگہ جگہ رلایا. ارے کبھی علی اکبر کے پاس آ کر رویا، کبھی قاسم کے جنازے پر رویا، کبھی عباس کے جنازے پر رویا. ارے کبھی اپنے علی اصغر کو ہاتھوں پر لیا. سیدہ کا رونا پیغمبر سے برداشت نہیں. جب سیدہ رو رہی تھی پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا، سیدہ ایک خبر اور دیتا ہوں تمہیں. جی بابا کیا ہے؟ کہ میری ساری اولاد میں سب سے پہلے تو آ کر مجھ سے ملے گی. ارے سیدہ باپ سے ملنے کی بات سن کر ذرا آرام ہو گئی. میں نے ایک بات صرف پیغمبر کی خدمت میں عرض کروں گا، یا رسول اللہ آپ سے بیٹی کا رونا نہیں دیکھا جاتا، لیکن تاریخ لکھتی ہے آپ کا کفن ابھی میلا نہ ہوا تھا. امت نے پہلے اتنا رلایا سیدہ کو کہ سیدہ دن میں بھی روتی رہی، رات میں بھی روتی رہی. لیکن پھر یہ ایسی ظالم امت تھی جو علی کے پاس شکایت لے کر آ گئی اور آ کر کہتی تھی، یا علی زہرا سے کہو یا دن میں رو لیا کرے. یا الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بحق زہرا و ابیہا